کردبی نے لکھا ہے کہ واجب علی الولاۃ مشاورۃ العلماء فیما لا یعلمون، حاکموں کے اوپر واجب ہے کہ وہ اہل علموں کے پاس آئے ان باتوں کے بارے میں جن کو وہ نہیں جانتے، اہل علموں سے مشورے دیں۔ وَفِيمَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ، اور امور دنیا میں سے جو کام ان کے لیے مشکل ہو جائے تو علماء کے قدموں میں آئے، علماء کرام کا قدم بوسی کرے، علماء کا بھی بڑا مقام ہے۔ وَوُجُوهُ الْجَيْشِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَرْبِ وَوُجُوهِ النَّاسِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُصَالِحِ، ہر جہاد کے متعلق کوئی کام ہے اور لوگوں کی مصلحات کے لیے کوئی امور ہے تو حاکموں کے اوپر واجب ہے کہ وہ علماء کرام کی طرف آئے۔ لیکن آج تو باوجود اسلام کا دعویٰ علماء کرام کے بارے میں کیا بازاری زبان استعمال کرتے ہیں۔ مولانا منظور مینگل ایک علمی شخص ہے اور علماء اس کا مقام جانتے ہیں کہ لاکھوں علماء بھی علمی میدان میں اس کا ہمپلا نہیں ہو سکتے۔ بعض لوگوں کی ایک انفرادی بات ہوتی ہے تو پھر اس کو لے کر اس کے اوپر اس انداز سے تنقید کرنا جو لوگ کرتے ہیں تو یقیناً یہ اپنے آخرت کو برباد کرنا ہے۔ زر و کاردر بزرگر بھی اہل علم جانتے ہیں کہ اس آدمی کے پاس جو علم ہے قرآن اور سنت کا اور اس کے اندر جو الہیت اور تقویٰ ہے اور علمی میدان میں اس کا جو مقام ہے اور دین اور اسلام کے جو اغیار اور دشمن ہے ان کے اوپر اس کا پلہ جتنا بھاری ہے یہ علماء جانتے ہیں۔ تو عوام کا کیا کام ہے کہ وہ علماء کے خلاف زبان استعمال کرے، اور یہ یاد رکھو عبداللہ ابن مبارک کا قول ہے کہ علماء کے خلاف جو بازاری زبان استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ تو اپنی ایمان کی بقا مد نظر رکھ کر علماء کے پیچھے چلو۔ تو اس آیات کریمہ میں مشورے کا یہ اہمیت اہل علم نے ذکر کیا ہے، اور قرطبی نے ذکر کیا ہے کہ ما ندم من استشارہ، وہ آدمی کبھی بھی ندامت کا شکار نہیں ہوا ہے کہ جس نے مشورے سے کام کیا ہے۔ تو اس وجہ سے مشورے کا بہت بڑا اہمیت ہے، اور جو شخص مشورہ نہیں کرتا بلکہ اپنے رائے پر تعجب کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، تو وہ صحیح راستے سے ہمیشہ کے لیے دور ہوتا ہے۔ تو اس لیے مشورے کا بہت بڑا اہمیت ہے۔